کہتے ہیں کہ اگر جنات کا سامنا آپ کے ساتھ ہو تو، اور اگر وہ انسانی بیس میں ہو تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، کوئی کہتے ہیں سیدھے ہوتے ہیں، کوئی کہتے ہیں الٹے ہوتے ہیں، کوئی کچھ، کوئی کہتے ہیں بدنما ہوتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اس پر بال زیادہ ہوتے ہیں۔ جو بھی ہے اینی ہاؤ، اگر وہ آپ کے سامنے انسان کے روپ میں آتا ہے تو پھر آپ کو یہ مطلب رزلٹ نکالنا کہ وہ انسان ہے یا جن مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک چیز ہے جو پیرانارمل، مطلب وہ جو انسانوں میں نہیں ہوتا اور جنات میں ہوتا ہے، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں نا، تو جتنی ہماری قد ہوگی اسی حساب سے ہماری ہاتھوں کی لینتھ ہوگی۔ لیکن جنات کی قد چاہے وہ بونے ہیں، لمبے ہیں، جو بھی ہے، ان کے ہاتھ جو ہے، دیکھیں آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھیں، صرف آپ لوگوں کے جو ہے نا ہپ سے تھوڑے نیچے ان کی، آپ اگر اس طرح ٹچ کر کے اپنے وجود کے ساتھ ایسے کھڑے ہوئے ہو، اور جیسے اٹینشن میں ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو ایسے دیکھیں آپ لوگوں کے ہاتھ گھٹنے تک نہیں پہنچیں گے، لیکن جنات کے ہاتھ گھٹنے سے بھی زیادہ لمبے ہو سکتے ہیں، اور گھٹنے تک اگر وہ کھڑے ہو تو ان کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، جیسے گھٹنے سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں ان کی انگلیاں، اتنے وہ لمبے ہوتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے بھئی جھوٹ ہے، کوئی جنات نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ ہے، یہ مخلوق ہے، لیکن اب کہاں ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، اور زیادہ تر آپ کو ویرانوں میں مطلب یہ آپ پہ ظاہر ہو سکتے ہیں یا آپ کو اشارہ دے سکتے ہیں۔ ایسے اس پر بہت سارے چینلز بنے ہیں، جیسے سجاد سلیم کا اور بھی بہت سارے، ازلان والا جو چینل ہے، جو پوڈ کاسٹ ہے، لوگوں کو بلاتے ہیں اس میں، تو ہے جن کے پاس ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ میرے ماموں لوگ ایبٹ آباد میں رہتے ہیں، تو ہم لوگ ایبٹ آباد جا رہے تھے۔ یہ تب کی بات ہے دوستو، جب پاکستان کی حالت میں، یعنی جو خیبر پختونخوا تھا، اس پہ کرفیو اور شیلنگ وغیرہ ہوتے تھے کہ یہاں دہشت گرد ہے، وہ ہے یہ۔ تو چونکہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے، تو ان دنوں میں ہم لوگ کافی تنگ آ گئے تھے، تو اس لیے چھٹیاں بھی، اسکولز وغیرہ بند تھے، تو ہم لوگ اپنے ماموں کی طرف جا رہے تھے۔ تو کیا ہوا کہ بڑی مشکل سے، کیونکہ سارے روڈ بند تھے، گاڑیاں نہیں چل رہی تھی، بڑی مشکل سے ہم لوگ ملاکنڈ ایجنسی سے، مطلب ملاکنڈ سے نکلے، اور جب ہم ایبٹ آباد میں انٹر ہو رہے تھے، ایک بس میں ہم بیٹھ گئے، ایک موٹر کے ذریعے، اس میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اور اس کو، یعنی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے بے سر و سامان یہاں سے جا رہے ہیں، جو فیملیز ہے، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اگر جو بھی ایک دو گاڑی جاتی تھی، تو اگر انہیں راستے میں کوئی بھی مطلب فیمیل اور بچے وغیرہ نظر آتے، مرد، تو وہ انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے مفت میں۔ ایسا ہوا تھا، کیونکہ پختون لوگ اس مدد میں بہت آگے ہوتے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو ہم ایک کار میں بیٹھ گئے، اور اس آدمی نے ہمیں بس اسٹیشن تک، ایبٹ آباد ابھی شروع نہیں ہوا تھا، کامرا تک، وہ پتہ نہیں اس جگہ کا کیا نام ہے، میں بھول گئی، وہاں تک لے کے گئے، اور ہزارہ تک، اور وہاں ایک بس اسٹیشن پر ہم اترے، وہاں ایک بس میں بیٹھ گئے، وہاں تو حالات تھوڑے ٹھیک تھے، تو بس میں بیٹھ گئے، اور وہ بس ایبٹ آباد کی طرف جا رہی تھی۔ اب اس بس میں نے دیکھا نا، بچپن کی بات ہے لیکن مجھے اب ریئلائز ہوتا ہے، میں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے ایک سیٹ پہ۔ یہ بس ایسا تھا کہ ایک سائڈ پہ ایک سیٹ تھا، اور باقی سائڈ، جو دوسرا سائڈ تھا لیفٹ سائڈ، اس میں دو لوگوں کے لیے دو سیٹ تھے ایسے۔ تو وہ جو ایک سیٹ والی لائن تھی، میں نے اس پہ دیکھا تو ایک آدمی کے ہاتھ بہت لمبے تھے، یعنی اتنے لمبے کہ وہ ایک چیز اتنا اب نارمل ہو کہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ، اوبیسلی ہم اس چیز کو زیادہ دیکھتے ہیں نا جو ہمیں عجیب لگے، یا ہمیں بہت خوبصورت لگے، یا ہمیں بہت بدصورت لگے، یا ہمیں بہت ہی زیادہ مطلب عجیب لگے۔ تو پہلے تو میں نے اس کے ہاتھ نہیں دیکھے، میں ویسے ہی دیکھ رہی تھی، چھوٹی سی تھی، 8-9 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، تو ویسے ہی اس آدمی کے پاؤں جو ہے نا، اس کی
انگلیاں بہت لمبی تھی اس کے پاؤں کی، اور اس نے ایسے عجیب سے چپل پہنے تھے جیسے یہ نہ پلاسٹک کے چپل تھے نہ چمڑے کے چپل تھے، کچھ عجیب سے چپل تھے، جیسے جو چارپائی میں جو وہ نہیں، وہ رسیاں نہیں بنی جاتی، اس کے چپل بنے تھے۔ تو میں اس کو ایسے دیکھ رہی تھی نا، اس کی چپل کو بھی دیکھ رہی تھی اور اس کے لمبے لمبے انگوٹھوں کو، تو وہ آدمی مجھے دیکھ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ بچی میرے پاؤں کو دیکھ رہی ہے، میرے چپلوں کو دیکھ رہی ہے۔ تو جب مجھے تھوڑا مطلب ایسا فیل ہوا نا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ویسے برا لگتا ہے نا کہ اگر آپ زیادہ دیر کسی پارٹ کو دیکھ رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں نے جلدی اس کو دیکھا نا، جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے اسمائل پیش کی، اور دوستوں وہ اسمائل کیسی تھی، جیسے بندہ اپنا سر کندھے پہ نہیں رکھتا، ایسے ہم ایک سائڈ پہ سر نہیں رکھتے ہنستے مذاق کرتے ہوئے، ایسا اپنا سر رائٹ والے کندھے پہ ایسے مڑ کے نا مجھے اسمائل پیش کر اپنے ہاتھ گرائے، اس کے ہاتھ اس میں تھے نا، اس کے پیٹ پہ اس نے باندھے تھے، تو اچانک ایسے گرائے، اور جب گرائے نا تو مجھے تو ایک ہاتھ نظر آ رہا تھا کیونکہ میں رائٹ سائڈ پہ بیٹھی تھی، وہ لیفٹ سائڈ پہ، تو مجھے اس کی جو ہے نا رائٹ سائڈ والی ہاتھ نظر آ رہی تھی، لیفٹ سائڈ والی شیشے کی طرف تھی، تو اس نے رائٹ والی سائڈ والی جو ہاتھ تھی نا وہ گرائی، اور جیسی گرائی تو وہ سیٹ سے، یعنی سیٹ پہ بیٹھا تھا، اور اس کے ہاتھ سیٹ سے بھی نیچے جو گاڑی کا فرش ہوتا ہے نا وہاں پر اس کی انگلیاں وہاں پر بھی پورے نہیں آ رہے تھے، اس نے ایسے مڑ کے اپنا ہاتھ رکھا، یعنی اپنی انگلیاں مڑ کے، جیسے پورا ہاتھ نہیں آ رہا ہو اگر وہ پھیلائے اپنی انگلیاں، ایسے مڑ کے اس نے ہاتھ رکھا اور میری طرف ایک اور اسمائل پیش کیے ہنستے ہوئے، اور میں ڈر گئی اس وقت، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ مطلب جنات، میں سمجھی یہ بندہ کچھ مطلب زیادہ فری ہو رہا ہے یا زیادہ ایسے بدصورت آدمی ہے، تو میں نے جلدی اپنا منہ دوسری طرف کیا، اور پھر میں بھول گئی اس کو نا۔ اب بس اتنی دیر چلی، یعنی آدھا گھنٹہ، تو میں اپنی امی سے بات کرنے کے جیسے اپنی امی کی طرف دیکھا نا تو اس پر پھر میری نظر پڑی، وہ اسی طرح ایک ہی مطلب اس پہ بیٹھا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا، اور اپنا سر اسی طرح اس نے کندھے پہ رکھا تھا۔ تو مجھے غصہ آیا، اور مجھے وہ لگا نا جیسے مرد عورتوں کو دیکھتے ہیں نا تو کچھ بہت برا فیل ہوتا ہے، تو مجھے وہ فیلنگ آنے لگی کہ یہ اب مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، اتنا مطلب بڑا بوڑھا آدمی، یعنی مجھ سے اتنا عمر میں بڑا ہے، اس کو شرم نہیں آتی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے اپنی امی سے بات کی اور اس کو اگنور کیا، اور پھر شیشے کی طرف دیکھنے لگی، اور بہت جیسے ہوتے ہیں نا بہت ساری لڑکیاں، سب کے ساتھ ہوتا ہے، اگر آپ کو کوئی زیادہ دیکھتا ہے نا تو آپ کو غصہ آنے لگتا ہے، تو ایسے مجھے بھی آ رہا تھا، اور بہت عجیب گلٹی سی فیل ہو رہی تھی کہ کیوں ایسا کر رہا ہے یہ۔ پھر بس اسٹاف آیا، اور میں تو بھول گئی تھی، چھوٹی سی تھی، چیزوں میں مگن تھی، شیشے میں دیکھ رہی تھی، تو جب میں نے دوبارہ مڑ کے دیکھا تو وہ سیٹ خالی تھا، حالانکہ اسی دوران بس ایک بھی جگہ پہ نہیں رکا تھا، کیونکہ بس جب رکتا تھا میں ضرور اس کو مطلب ایسی ہی ادھر ادھر دیکھنے لگتی تھی، تو اس پر میری نظر پڑتی تھی، بس کے اندر ادھر ادھر دیکھنے لگتی، تو یہ چیز مجھے آج بھی یاد ہے۔ اچھا، پھر ہم جب اپنے اسٹیشن پر اترے نا تو میرا بھائی بھی وہاں پڑھتا تھا ایبٹ آباد میں، وہ ہمیں لینے کے لیے آیا تھا، اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اور یہ ساری پھر بہت اچھا، یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ یہ پوری بات میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی دوستو آج تک۔ پھر ایسا ہوا نا کہ جب میں بڑی ہو گئی، مجھے پتہ چلا کہ بھئی جنات ہوتے ہیں یہ وہ، اور ان پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، یہ صحیح ہوتا ہے یہ وہ، میرے ساتھ کچھ پھر واقعات پیش آئے۔ تو ابھی دوستو 2-3 مہینے پہلے میں اپنی بہن سے یہی والی جو ٹریول تھی ہماری، اس کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ آپ کو یاد ہے جب ہم ایبٹ آباد جا رہے تھے تو اس بس میں ایک آدمی بیٹھا تھا، میں چاہ رہی تھی کہ میری بہن مجھے کہے کہ وہ تو میں نے بھی دیکھا تھا یار، تو پھر وہ نارمل ہوگا، تو میں نے کہا تم نے دیکھا تھا ہماری برابر والی سیٹ پہ جو سنگل تھا اس پہ ایک آدمی بیٹھا تھا اور اس کے لمبے لمبے ہاتھ تھے، تو میری بہن نے کہا کہ اس سیٹ پہ تو کوئی نہیں بیٹھا تھا، میں نے کہا بیٹھا تھا جو بالکل ہماری برابر تھا، ایک بہت ہی، میں نے یہ بھی اسے یاد دلایا کہ اس کے چپل آپ نے دیکھے تھے، اس نے کہا نہیں، میں نے کہا وہ جو عجیب سے چپل پہنے ہوئے تھے اور رسی کے بنے ہوئے چپل، تو میری بہن نے کہا پاگل ہو گئی ہو، پھر ہم اس سیٹ پہ کبھی نہیں بیٹھتے اگر اس کے برابر کوئی آدمی بیٹھا ہوتا، کیونکہ حالات خراب تھے، لوگ زیادہ آتے جاتے نہیں رہتے، تو وہ بس تو اس کا تقریباً خالی تھا، اور ہاں بالکل خالی تھا۔ میں نے کہا نہیں، ہماری بالکل برابر والے جو سنگل لائن والی سیٹ تھی اس پہ ایک آدمی بیٹھا تھا ہمارے برابر۔
تو میری بہن آج تک کہتی وہاں کوئی نہیں بیٹا تھا لڑکی، اور میں کہتی ہوں وہاں بیٹا تھا کوئی، اور پھر اپنی امی کو بولا، وہ کہتے میں بھول گئی ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بیٹا تھا یا نہیں۔ تو یار کوئی ثبوت نہیں ملا مجھے، لیکن جب میری بہن نے مجھ سے کہا کہ وہاں کوئی نہیں بیٹا تھا، تو میں نے اس کو وہ بس اسٹاپ یاد دلایا کہ جب ہم اتر رہے تھے اور جس سیٹ پر میں نے بیگ رکھا اور اپنا دوپٹہ وغیرہ صحیح کیا اور جب جانے لگی، وہی سیٹ کی بات کر رہی ہوں، اس پر ایک آدمی بیٹھا تھا، لیکن وہ ہم سے تھوڑی دیر پہلے اتر چکا تھا، اور یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس ٹائم اتر چکا تھا، کیونکہ بس تو نہیں رکی تھی۔ تو میری بہن مجھ پہ ہنستی ہے کہ بس نہیں رکی تھی، وہ ڈائریکٹ گئی تھی، اور بس اسٹیشن پر جیسی ہی رکی نا تو ہم ہی اترے تھے، وہاں کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ میں نے اس کو وہ سیٹ باقاعدہ یاد دلائی جس پر میں نے بیگ رکھا، وہ کہتے ہاں مجھے یاد ہے، تم نے اس پر بیگ بھی رکھا، پانی کا بوتل بھی رکھا، اپنا دوپٹہ سے کیا، اور پھر وہ اٹھا کے تم جانے لگے، اور ہم بھی مطلب جا رہے تھے، سب اتر رہے تھے۔ تو عجیب بات ہے۔ تو اب جب سجاد سلیم بھائی کہتے ہیں کہ یار یہ جو جنات کی ایک نشانی ہے کہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، یعنی نارمل، تو مجھے وہ بندہ یاد آتا ہے دوستو۔ مجھے نہیں پتا، اس کے ہاتھ بھی چھوڑو، مجھے اس کی وہ ادا نہیں بولی جب اس نے اپنا سر ایسے کندھے پہ جو ہے نا ایک سائڈ پہ مڑ کے مجھے ہنسا اور اپنے ہاتھ نیچے گرائے۔ کیوں گرائے؟ کیا وہ مجھے دکھانا چاہ رہا تھا کہ میں جن ہوں؟ اور اس کو مطلب شاید اس کو یہ پتہ نہیں تھا اس جن کو، کہ مجھے تو نہیں پتہ کہ جنات کیسے ہوتے ہیں، لیکن اب مجھے ریئلائز ہوتے کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے، تبھی تو میں اس کو بہت دیکھ رہی تھی۔ اس کے اتنے لمبے لمبے ہاتھ تھے، میں اسے بار بار دیکھتی تھی۔ اس نے ایسے گرائے تھے، پہلے تو میں اس کے پاؤں کو دیکھ رہی تھی جس کی انگلیاں اتنی لمبی تھی کہ چپل کا جو مطلب جہاں پر ہمارے انگلیاں ہوتی ہے نا چپل میں، وہ جگہ کراس کر چکے تھے اس کے فنگرز، آگے نکلے تھے فرش پہ، بس کے فرش پہ ان کی انگلیاں پڑی تھی۔ تو اچانک اس نے اپنے ہاتھ بھی گرائے، یعنی مجھے دکھانے کے لیے کہ میرے ہاتھ بھی ایسے لمبے ہیں۔ تو میں حیران رہ گئی، اور میں آج تک سوچتی ہوں کیا وہ انسان تھا یا وہ کوئی جن تھا؟ اور اس وقت دوستوں میں بہت چھوٹی تھی، یہ ریئل میرے ساتھ ہوا تھا۔ اب آپ لوگ امیجن کریں، کیا پتہ وہ کوئی آدمی تھا، ویسے ہی مطلب بچی سمجھ کے مجھے ڈرا رہا تھا، یا مجھے ویسی چونکہ میں اسے دیکھ رہی تھی تو وہ بھی چھیڑ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے نا میرے بچپن میں ہوا تھا، مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے کہ جنات کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، اور یہ آج میں یہ سٹوری سب کو بتا رہی ہوں، یعنی تقریباً 10-12 سال گزرے ہیں اس واقعے کو لے کر۔ آج میں بتا رہی ہوں کہ بھئی میں نے اسے بندہ دیکھا تھا، لیکن اس وقت میں اتنی چھوٹی تھی کہ کسی کو ایکسپلین نہیں کر پا رہی تھی، اور نہ مجھے اس بات سے زیادہ دلچسپی تھی، اس لیے کسی کو بتایا تک نہیں کہ راستے میں یار یہ بندہ ہمیں بہت دیکھ رہا تھا، یا وہ یا یہ، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اوکے دوستو، اگر واقعہ پسند آئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو شیئر کیجیے۔ میں بار بار کہتی ہوں مجھے آپ لوگوں کی ٹائم کی بہت ضرورت ہے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔